ویلکم بیک ناظرین، کانورسیشن کو وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا۔ جی طالب صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ کو مطلوب ہوتا تو وہ ہمیں مصلی بھی بیٹھنے کی تلقین کرتا۔ اس نے وقت بھی بتا دیا ہے، رکعتیں بھی بتا دی ہیں، فرض کتنی ہیں، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ نفلی عبادت کریں ورنہ نہ کریں۔ تو پھر ہم خود سے کیسے اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ ہم نگلیکٹ کر کے بھی تسبیح کمپلیٹ کر رہے ہیں، یا جب پتہ ہے کہ ٹینس ہو جاتے ہیں نفلی روزوں میں تو سب کو پریشان کر کے بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ اچھا ایک دین کی تعلیمات جامع ہے۔ جی، دین خدا کے ساتھ بھی جوڑنے کی بات کر رہا ہے، دین انسانوں کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ دین نے معاشرت کی بھی حدود مقرر کی ہے، اس لیے کہ فیملی سسٹم اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے انسانوں سے جڑنے کا اللہ نے کہا ہے۔ بالکل، اس کے بھی اللہ نے قواعد بتائے ہیں، حقوق بتائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو پھیلاتے ہوئے عارضی طور پر جو ہمسایہ بن جاتا ہے، یعنی کسی سفر میں ساتھ بیٹھ گیا، اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی اس کو بھی ہمسایہ کے طور پر لو اور اس کے ساتھ ہمسایہ والا سلوک کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تو جامع بات کہی گئی ہے۔ دین میں خدا کے ساتھ تعلق کی بات بھی ہوئی ہے، نماز کی بھی بات ہوئی ہے، روزے کی بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ پھر زکوٰۃ ہے، پھر خیرات ہے، پھر حسن سلوک ہے، اس کے تقاضے ہیں، اور پھر دین کا ساتھ دینا ہے، دین کی مدد کرنی ہے، دین کے فروغ کی جدوجہد کرنی ہے۔ پھر معاشرے میں بھائی چارے میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان کی دین نے بات کی ہے۔ تو دین میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ طالب صاحب، اگر ہماری دنیا ساتھ نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کو کون کوالیفائی کرے گا؟ اگر ہماری دنیا ساتھ نہیں ہوگی تو اخلاق کو کون کوالیفائی کرے گا؟ بالکل ٹھیک۔ یہ ساری چیزیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں، اس سے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا ہے، دنیا والے ہیں، تعلق والے ہیں۔ بالکل، اور ان کے حقوق ہیں۔ جی، آپ کو اصل میں خدا کے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ نے غلط کام نہیں کرنے، آپ نے صحیح طریقے سے جو جائز ہے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لوگوں کا مال نہیں چھیننا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری ہم بات کر رہے تھے ترک دنیا کی، کہ ایک تو یہ تصور ہے کہ بھئی عبادت جو ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، جنگلوں میں چلے جاؤ، ہاں، عبادت کا ایک ہی رنگ ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، توازن، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے خاندان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی تم نے انجوائے کرنے کو میرا حق ہے کہ میں انجوائے کروں۔ ہاں، تو بہت ساری چیزیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تفریح کا پایا جاتا ہے، گپ شپ کا پایا جاتی ہے، مثالیں اس کی موجود ہیں۔ آپ نے صحابہ میں بیٹھتے تھے، گھر بار کی باتیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو وہ ایک متوازن زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جب ہم دیکھتے تو وہ ایک متوازن زندگی ہے، اور اس میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی جو ہمارے کنسیپٹ میں ڈیولپ ہو گئی، کہ ہم کہیں کہ بڑی ڈل لائف تھی اور 24 گھنٹے تسبیح تھی اور نماز تھی اور مسکرانے کی بھی ممانعت تھی۔ ایک متوازن اور خدا کی بندگی بھی، ان سے بڑھ کر تو کوئی خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا، اور خدا کی بندگی کا شعور میں وہ ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ خدا کی بندگی کا شعور کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، وہ ہمارے سامنے تو نمونہ وہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا سورہ اعراف میں، کہ ان سے کہہ دو کہ کس نے اللہ کی زینتیں حرام کی ہیں۔ یہاں زینت کا لفظ بہت اہم ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ضروریات ہیں، لذتیں ہیں، سہولت کی چیزیں ہیں، اور پھر زینت آخر میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری چیز کے لفظ کو اختیار کر کے کہا کہ ان سے کہو کہ کس نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں پیدا کی ہیں، آرائش کی چیزیں پیدا کی ہیں، سہولت کی چیزیں پیدا کی ہیں، تمہیں اویل کرنے کی اجازت ہے، تمہیں اویل کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے اس بات کو مزید آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو صرف انہی کے لیے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو جانا ہے، آپ نے دنیا کی زینتوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو قرآن مجید میں آپ نے جائز طریقہ استعمال دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ہاں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جو اصل بات تھی جس کو ہم نے شروع میں بیان کیا، اصل بات کیا تھی کہ دنیا مقصد نہ بنے۔ دیکھیں، دنیا پرست ہونا اور چیز ہے اور دنیا میں جینا اور چیز ہے۔ اچھا لباس پہننے سے، اچھا کھانا کھانے سے آپ دنیا پرست نہیں ہو جاتے۔ مطلب ہے کہ یہ ہر وقت معلوم رہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ آخرت ہے، میرا حساب ہونا ہے، اور میری ہر نقل و حرکت پر خالق کی نظر ہے، خالق کی نظر ہے، اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر یہ خدا کی نافرمانی میں ہوا، اخلاق کے خلاف ہوا، تو میں اس کے اوپر پکڑا جاؤں گا، بالکل، اور میں اس کا جواب دہ ہوں گا، اور مجھے سزا ملنے والی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں عارضی زندگی کے حساب سے مجھے جینا چاہیے۔
اس کو اصل بنا کے نہیں جیا جا سکتا، اور خرابی یہی پیدا ہوتی ہے جس پر مذہب اس لیے بار بار آتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ دنیا تمہارے دلوں میں کھبی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کیا الزام ہے جو قرآن مجید لگا رہا ہے؟ وہ یہ کہ جب دین کا تقاضا سامنے آیا، جب دین پر عمل کرنے کا موقع آیا، تو تم نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی، تم نے اپنے آرام کو پیش نظر رکھا اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ دنیا پرستی ہے. صحیح. اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، جو جن تک آپ کو رسائی حاصل ہو گئی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا اصل رخ آخرت کی طرف ہے، اور اپنی زندگی کو آپ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے، اس کا نقشہ اس طرح کا بنایا ہے کہ آپ کے ہر عمل میں، آپ کی ہر حرکت میں خدا کی رضا حاصل کرنے کا احساس موجود ہے، صحیح. آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہے، تو پھر آپ اصل میں دیندار ہیں. دیکھیں طالب صاحب، کامل دینی جی، زندگی. آپ کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا. جی تو بالکل. اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے مطابق کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اس میں کوئی ناجائز کوئی بات ناجائز بات نہیں. اور اپنے سٹیٹس کے مطابق ہنسنا کھیلنا، انجوائے کرنا، کپڑے پہننا، کوئی کار، موٹر سائیکل، واٹ ایور جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں وہ آپ کو رکھنا، آنا جانا، یہ سب کچھ کرنا. آپ کو اپنا دائرہ اگر پتا ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی آخرت ہے، تو کسی چیز کی بھی ممانعت نہیں ہے. کسی چیز کی ممانعت. اللہ پاک نے آپ کو نوازا بہت ہے، آپ چیتڑوں میں پھر رہے ہیں بالکل کہ جی میں نے فقیری اختیار کی ہوئی ہے، اس کا حکم تو یہ بھی نہیں. نہ شکریہ. جی. یہ بھی نہ شکریہ. اچھا ایک اور بات یہاں میں بیان کروں کہ یہ سوچنا کہ جی جو اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ بالکل ہی بے دین ہے. یہ بے دین ہے. اور یہ جو غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہیں، یہ اس کا بہت دھیان یہ دیندار ہے. ایسی کوئی بات نہیں. انتہائی غریب آدمی بھی دنیا پرست ہو سکتا ہے، صحیح. اور انتہائی امیر آدمی دنیا پرست ہو سکتا ہے، اور اسی طرح انتہائی امیر آدمی بھی انتہائی نیک ہو سکتا ہے اور آخرت رخی اس کی زندگی ہو سکتی ہے، اور غریب آدمی اس بھی لیے ہو کہ سکتا ہے. فضل تو جی اللہ کی طرف سے ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں تمہاری رزق کو تقسیم کیا ہے، اور میں نے یہ فرق رکھا ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اس نے کسی کو لینے والا بنایا ہے، کسی کو دینے والا بنایا ہے، کسی کو صبر کی آزمائش میں ڈالا ہے، کسی کو شکر کی آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ اس کا نظام ہے. اس کا دنیا پرستی سے تعلق نہیں ہے. صحیح. ایک غریب آدمی بھی لٹیرا ہو سکتا ہے، ایک امیر آدمی بھی یہ لٹیرا ہو سکتا ہے. ایٹیٹیوڈ کی بات یہ تو ایٹیٹیوڈ کی بات جی. ہے. وہ ظالم وہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی ظالم ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں بات رویے کی ہے، بات مقصد طے کرنے کی ہے، بات اپنا رخ متعین کرنے کی ہے، بات ظاہری صورتحال کی کہ جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں آپ نے ان کو سمجھا کیسے، سمجھا کیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا نقشہ کیا بنایا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. طالب صاحب کانورسیشن ہماری ابھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.